الانتباہات المفیدہ کا سبق نمبر 11۔ اس میں جو وصلہ ذکر کر رہے حضرت مصنف رحمۃ انتباہ اول، انتباہات مفیدہ ہے نا، انتباہ اول، پہلا انتباہ متعلق حدوث مادہ۔ یہ جو مادہ ہے نا دنیا میں کیا ہے؟ حادث ہے۔ حادث کا معنی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، قدیم نہیں ہے۔ قدیم کا معنی ہے وہ ذات جو پہلے سے موجود، اس کی ابتدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قدیم ذات ہے، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ حادث ہے۔ حادث معنی مخلوق۔ حادث اس کو کہتے ہیں جس میں تغیر آ جائے، قدیم اس کو کہتے ہیں اس پر تغیر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کمزور نہیں ہوتا، کبھی اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ایک اچھی بات کر دی، میں متاثر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کس سے متاثر نہیں ہوتا، وہ دوسروں پر اثر ڈالنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت، اس میں ضعف کمزوری نہیں آ سکتی۔ دنیا کی ہر چیز میں کمزوری ضعف آ سکتا ہے۔ یہ دیوار ہم نے بنائی ہے نا، چند سالوں بعد یہ دیوار کیا ہوگی؟ کمزور ہو جائے گی۔ اس طرح عمارت یہ کمزور ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات اس میں کمزوری نہیں آ سکتی۔ اسی لیے کہہ رہے کہ سائنس کی اتباع و اعتقاد سے مسلمانوں کو عقید توحید میں، جو کہ اساس اعظم اسلام کا ہے، عقید توحید، اللہ کو ایک ماننا، شرک نہ کرنا، یہ اسلام کا اساس اعظم ہے، بڑی بنیاد ہے۔ سب سے بڑی بنیاد اسلام کی کیا ہے؟ عقید توحید۔ اگر ایک آدمی ہے بہت عبادت کر رہے وغیرہ، جو کچھ بھی کر رہے چلو، لیکن عقید توحید میں اس کا فرق ہے، تو یہ سارے عمل کارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ دو سخت غلطیاں واقع ہوئی۔ کہہ رہے کہ سائنس کے اتباع و اعتقاد سے، بعض لوگ سائنس کے متبع ہیں، سائنس کے معتقد ہیں، سائنس کو سب کچھ سمجھ رہے نا، ان کو اس سے عقید توحید میں دو غلطیاں ہوئی، اور ان غلطیوں کے سبب یہ معتقدین نہ سائنس کی پوری متبع رہے اور نہ اسلام کے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ پورے اگر سائنس کے رہتے تو بھی اچھے ہوتے، پورے اسلام کی تو بھی اچھے ہوتے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، اور یہ برداشت نہیں ہم سے، کسی سے بھی برداشت نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو۔ ایک رہو، درنگی چور دے یک رنگ ہو جا، سراسر منہ یا سنگ ہو جا۔ چنانچہ عن قریب معلوم ہوتا ہے، جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی صفت مخصوصہ قدم میں ایک دوسری چیز کو شریک کیا۔ قدم ہے، قدم نہیں ہے، قدم تو پاؤ کو کہتے ہیں نا، یہ قدم۔ انہوں نے قدم میں ایک دوسری چیز کو شریک کیا، یعنی مادہ کو بھی قدیم مانا۔ یہ دنیا کی جو بھی چیز آپ کو نظر آئے سب مادہ ہے، میٹیریل ہے، میٹیریل۔ اور حکامائی یونانیین بھی اس غلطی میں شریک ہے، انہوں نے بھی مادے کو قدیم مانا تھا نا، تو جیسے ان لوگوں نے غلطی کی انہوں نے بھی کی ہے۔ یونان کس کو کہتے ہیں؟ گریک، یورپ وغیرہ کے علاقے۔ مگر ان کے پاس تو کچھ ٹوٹی پھوٹی دلیل بھی تھی نا، گو اس میں ایک لفظی تلبیس سے کام لیا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں لفظی تلبیس دھوکے سے کام لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ دلیل تو تھی نا، چلو ٹوٹی پھوٹی صحیح، لیکن تھی تو نا۔ چنانچہ ہدایت الحکمت وغیرہ میں وہ دلیل بھی مذکور ہے۔ ہدایت الحکمت دوسری کتاب کا نام ہے، اس طرح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور احقر نے درایت العصمہ میں اس کا باطل ہونا بھی دکھلا دیا ہے۔ احقر من اپنی طرف اشارہ ہے کہ درایت العصمت ایک کتاب ہے، اس میں اس دلیل کے بطلان کو حضرت صاحب نے واضح کیا ہے۔ اور اہل سائنس متعارف کے پاس اس درجے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سائنس والے جو کیا کر رہے، مادے کو قدیم مان رہے نا، ان کے پاس یہ دلیل بھی نہیں، سے تو حکامہ بھی کچھ اچھے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ ٹوٹی پھوٹی دلیل ہے۔ تو پھر کیا ہوئے؟ وہ تو ذرے سے کیا ہو گئے؟ آگے ہو گئے، سائنس والے سے بھی کمزور ہے۔ آج کل بعض کج فہم اہل سائنس سے مرعوب ہے۔ آج کل کچھ قسم کے لوگ یہ کج فہم، ان کے فہم اور ان کی فکر کیا ہے؟ کج ہے، کاچ دا کاچ صدا۔ لیکن حضرت تنویر رحمۃ اللہ علیہ محقق تھے، وہ خوب جانتے تھے کہ اہل سائنس کی بنسبت فلاسفہ کی بات وزنی ہوتی ہے۔ یہاں حضرت تنویر رحمۃ اللہ نے اس حقیقت کو بھی بے نقاب کر دیا ہے۔ بے نقاب کرنا مانا پردہ کھولنا، مانا کسی چیز کو کھولنا، کھوج لگا کر واضح کرنا، پردہ اٹھانا۔ ہاں۔ مثلاً
مثل دیگر دعاوی کے دوسرے دعووں کی طرح. دعوی کی جمع ہے. اس میں بھی محض تخمین کے حکمت سے کام لیا ہے، محض اندازے سے کام لیا ہے. تخمین مانا اندازہ، یعنی یہ خیال کیا ہے کہ یہ سب مکونات موجودہ اگر محض معدوم تھی، اگر یہ دنیا کی سب مکونات جو چیزیں بنائیں گے کان یکون ہو، مکونات مانا کائنات، جتنی بھی کائنات اگر یہ معدوم تھی، پہلے سے نہیں تھی، معدوم مانا نہیں تھی، بالکل موجود نہیں، تو عدم محض سے وجود ہو جانا سمجھ میں نہیں آتا. اگر یہ چیز تم کہتے کہ خالص کی تھی، معدوم تھی، محض مانا خالص معدوم تھی، بالکل تین یار ایک چیز نہیں ہے تو پھر وجود میں کیسے آ گئی؟ یہاں پر ہم نے یہ کتاب بنائی ہے، کس چیز سے بنائی؟ لکڑی وغیرہ کو پیس کر، گتے وغیرہ کو پیس کر ہم نے کیا کر دیا، اس سے ورق بنائے، پھر قلم اور روشنائی لے کر اس سے کتاب بن گئی. خود سے کتاب بن سکتی اگر اس کے لیے میٹیریل نہ ہو. یہ دکان میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ جتنی بھی عمارت ہے کس چیز سے بن گئی ہے؟ میٹیریل سے بن گئی نا. میٹیریل نہیں تھی، خود سے کیسے وجود میں آ جائے گی؟ نہیں آ سکتی یار. تو ہم بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں حضرت صاحب، اگر ایک چیز کیا تھی، یہ سارے کائنات بالکل تھی نہیں، تو پھر وجود میں کیسے آ گئی؟ لیکن خوب غور کرنا چاہیے کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا کیا اس کے باطل ہونے کی دلیل بن سکتی ہے؟ پہلے بھی ہم نے کہا تھا سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا حضرت صاحب کہ ایک ایسی موجود چیز یعنی مادہ جس کے تمام انحائی وجود، انحا من اطراف، طرف ہے، یعنی تغیرات مادی میں سے ہر تغیر مسبوق بالعدم ہے. ہر تغیر جو ہے نا مسبوق بالعدم منا پہلے نہیں تھا، مسبوق منا پہلے، مسبوق بالعدم منا پہلے سے نہیں. اس کا نفس وجود مسبوق بالعدم نہ ہو. آخر ان وجودات اور اس وجود میں فرق کیا ہے؟ صحیح، وہ وجودات مکونات اور اس موجود میں کیا فرق ہے؟ پس سمجھ میں نہ آنا تو قدم اور عدم قدم میں مشترک، اور قدم میں اتنی اور افزونی ہے، ایک اور بات بھی زیادتی، صحیح، کہ اس کے بطلان پر خود مستقل دلیل بھی قائم ہے، اور وہ دلیل سائنس حال کے مقابلے میں تو بہت آسانی سے چلتی ہیں. سائنس حال مانا فی الحال جو سائنس ہے، اور تھوڑی ہی عمل سے سائنس قدیم کے مقابلے میں بھی کام دیتی. سائنس قدیم مانا پہلے کی سائنس، اب تو اس میں ترقی آ گئی ہے نا، وغیرہ مشینیں آ گئی. وجہ یہ ہے کہ سائنس حال میں مادہ قدیمہ کو ایک مدت تک صورت جسمیہ سے خالی مانا گیا ہے. پہلی والی جو سائنس تھی نا، اس میں لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو مادہ ہے نا، یہ مادہ یہ صورت جسمیہ سے خالی تھا. صورت جسمیہ یہی بس صورت ہے. یہ پلاسٹک دیکھ اس کی الگ صورت ہے نا، یہ بھی پلاسٹک ہے لیکن اسی دوسری چیز بن گئی ہے. دونوں پلاسٹک یا نہیں، اس کو کہتے ہیں صورت جسمیہ. اس کا الگ جسم ہے نا، اس کا الگ جسم. ہمارے پاس یہ بھی ایک پلاسٹک ہے، یہ کیلکولیٹر، لیکن اس کی شکل الگ ہے. دونوں کیوں ایک جیسے نہیں ہے؟ ہاں، دونوں تو پلاسٹک ایک جیسے ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک جیسے نہیں ہے. کیوں؟ ان کو کہتے ہیں صورت جسمیہ. اس کو الگ جسم اس کا بھی ہے، اس کا بھی جسم ہے، یہ بھی جسم ہے، لیکن صورت الگ ہے. اس کی الگ صورت، اس کی الگ، اور سب پلاسٹک ہی ہے یار. تو انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جو مادہ قدیمہ ہے نا، یہ جو کیا ہے میٹیریل ہے، یہ جسم سے خالی تھا، صورت جسمیہ سے. اور یہ ثابت ہو چکا کہ مادے کا تجرد صورت سے محال ہے. کوئی مادہ جو ہے نا صورت سے خالی نہیں ہوتا. تجرد مانا خالی ہونا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مادہ صورت سے کیا ہو خالی ہو؟ نہیں ہو سکتا. یہاں پر کیا ہے، یہ جو دیوار بن گئی کس چیز سے بن گئی؟ اینٹ وغیرہ سے، سیمنٹ سے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے کہ اینٹ کی شکل نہیں تھی، اینٹ کی بھی تو شکل تھی نا، یہ بھی مادہ ہے. جس مٹی سے ہم نے اینٹ کو بٹی میں پکا دیا ہے، وہ بھی کیا تھی؟ مٹی تھی نا. لیکن کیا مٹی بغیر کسی شکل کے موجود ہے؟ موجود نہیں. دیکھیے آپ پر ٹیلے بنے ہیں، آپ کے سامنے ٹیلے دیکھے باہر، یہ ٹیلے بنے ہیں ماشاء اللہ. شکل سے خالی ہے؟ خالی نہیں ہے. اسی طرح سے ہم اس میں ٹریکٹر چلا کر، ہل چلا کر وہاں پر الگ مخصوص شکل اختیار ہو جائے گی. تو دیکھیے کوئی بھی میٹیریل جو ہے شکل سے خالی نہیں ہو سکتی. آپ ایک ایسی چیز لاؤ نا کہ جس کی کوئی شکل نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ اسی کو کہتے صورت. بس
تو کوئی بھی مادہ صورت سے خالی نہیں ہو سکتا. تجرد منا خالی ہونا، کیونکہ مادہ کی حقیقت ایک شے کا وجود بالقوہ ہے، کہ ایک شے آئندہ ہو، آئندہ اس کو وجود ملے. بالقوہ کا کیا معنی ہے؟ اس میں صلاحیت و آئندہ. اور جس سے فعلیت ہوتی ہے وہ صورت ہے، اور جب وہ چیز وجود میں آ جائے اسی کو فعلیت کہتے ہیں. فعلیت منا فی الحال، فی الحال اس کو جو شکل ملے نہیں اسی کو کہتے ہیں صورت. اور ظاہر ہے کہ وجود بالقوہ قابلیت وجود کی ہے. جو چیز وجود بالقوہ ہونا ہے آئندہ کی صلاحیت ہو تو وہ موجود ہو جائے گی. پس مادے کو بلا صورت کی موجود کہنا در حقیقت اجتماع متنافین کا قائل ہونا ہے. تو تم تو کیا کر رہے؟ دو متنافی چیزوں کو جمع کر رہے. اجتماع متنافین مانا آگ اور پانی کا جمع کرنا، آگ پانی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتماع. جمع ہونا متنافین دو الٹی چیزوں کا آپس میں. متنافی کس کہتے ہیں؟ نفی سے نکلا ہے نا. دو متنافی چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ اگر نفی جمع کرو تو اسی کیا بنتا ہے؟ جمع. نیگیٹیو مل کے پھر بھی جمع بنتا ہے. یار کہاں بھاگو گے؟ ہم سے نہیں بھاگ سکتے. کہ وجود بالفعل ہے بھی اور وجود بالفعل نہیں ہے بھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وجود بالفعل ہے اور وجود بالفعل بھی نہیں ہے؟ یہ تو متنافین ہو گئے نا. بس اس کا مقتضا تو یہ ہے کہ خود مادہ موجود ہی نہ ہوتا بقدم چہ رسد. جب مادہ پہلے سے موجود ہی نہیں ہے تو کہاں پہنچ گیا یہ قدم کو؟ یہ قدیم ہو سکتا ہے؟ نہیں. بقدم منا قدیم ہونے کو. چہ رسد کیسے پہنچ جائے گا؟ چہ رسد فارسی کا لفظ ہے. کیسے پہنچ گیا؟ رسد منا پہنچنا. کیسے پہنچ گیا یار؟